یہ جو ہماری کمزور تباہ حال معیشت ہے جس کا رونا ہم رات دن ہم روتے ہیں، خاص طور پہ عام آدمی جو ہے وہ رو رہتا ہے، اس نے خود ہی اس کو مضبوط کرنے کا طریقہ کار ڈھونڈ لیا ہے، اس مصیبت سے نجات پانے کا طریقہ جو ہے ڈھونڈ لیا، تو سب لوگ ساری قوم جو ہے وہ اس بات کے لیے مبارکباد کی مستحق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مریم نواز اور جو ہیں وہ ایک بات کہتی تھی، عمران خان کا جواب دیتے تھے، یا وہ کچھ کہہ دیتے ہیں وہ جواب دیتی تھی، تو اب براہ راست یعنی مقابلہ جو ہے وہ تو اس مقابلے کی داستان۔ پھر اعظم سواتی صاحب جو آپ کو یاد ہوگا، ان کی بڑی ایک طویل کہانی تھی جو عمران خان بھی سنایا کرتے تھے الجلسے میں، ان کے لیڈر بھی سنایا کرتے تھے۔ انہوں نے فریاد کی ہے، گلہ کیا ہے کہ وہ تو صرف شاہ محمود قریشی سے ملنے کے لیے گئے تھے جیل بھر و تحریک کے دوران، لیکن انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا، تو وہ اس پہ بڑا گلہ بھی کر رہے تھے، احتجاج بھی کر رہے تھے۔ پھر جو ماہرین بھی ہیں اور بہت سے تجزیہ کار ہیں، ان کا اور جو خاص طور پہ قانون سے جن کے اوپر گہری نظر ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو عدلیہ سے متعلق باتیں عوام میں آ رہی ہیں اور بہت ساری کنٹروورشل باتیں آ رہی ہیں جو کہ نہیں آنی چاہیے تھی، تو ان سب کا تدارک جو ہے اس کو ختم کرنا اور لوگوں میں بھرپور اعتماد بحال کرنا اپنا دوبارہ، جو کہ آلریڈی موجود ہے، اس کو کرنا وہ خود عدلیہ ہی کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری قوم، ہمارے لوگ، ہم لوگ سب، جس میں آپ اور میں دونوں شامل ہیں، اور تمام ہمارے جتنے جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، معاشرے کے، وہ بھی شامل ہیں، انہوں نے سارے وقت وہ ایک بات کہتے رہتے ہیں کہ ہماری کمزور معیشت تباہ ہو گئی، دیکھیے اس نے تباہ کر دی، عمران خان نے تباہ کر دی، اس نے تباہ کر دی، شہباز شریف نے تباہ کر دی، ڈار صاحب بڑے خراب وزیر خزانہ تھے، وہ جو تھے پچھلے اس سے پہلے والے شوکت ترین صاحب، انہوں نے تباہ کر دی، اور اس طرح سائیکل کا نام لے کے تباہ کر دیا۔ لیکن اب انہوں نے خود ہی فلاح کی راستہ نکال لیا ہے اس کمزور معیشت سے، یعنی قوم کی فلاح کی راہ انہوں نے خود ہی تلاش کر لیا، لوگوں نے، ایک عام آدمی نے بھی، تاجروں نے بھی، اور شادی حال مالکوں نے بھی، اور خاص طور پہ جیسے میں نے کہا نا کہ عام آدمی ہیں جو براہ راست سے متاثر ہو رہے ہیں، اس مہنگائی سے، اس تباہ حال معیشت سے، تو وہ انہوں نے، اور اس کا حل کیا انہوں نے تلاش کیا ہے کہ حکومت یا ماہرین جو بھی کوئی انہیں حل پیش کرتے ہیں کہ کس طرح بچت کی جائے، کس طرح ایک ایک پیسہ جوڑ کر دوبارہ اپنی معیشت کو مضبوط کیا جائے، اس کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے اب کہ ایک مرتبہ پھر میں ایک مرتبہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی میرے خیال سے 20-50 دفعہ تو میں میری یادداشت جہاں تک کام کرتی ہے اس میں یہ سجیسٹ کیا گیا کہ جی بازار 6 بجے یا 7 بجے بند ہو جانے چاہیے، بلکہ ہمارے یہاں روز سے 8:30 بجے کہتے ہیں، شادی ہال جو ہے وہ 10 بجے بند ہو جانے چاہیے، پیٹرول کی بچت کرنی چاہیے، اور دیگر معاملات، اور حکومت اس سلسلے میں بہت سارے اقدامات بھی کرتی ہے، تنخواہیں نہ لینا وزیروں کا، اور یہ کرنا، اور اس میں ادھر کٹوتی ادھر کٹوتی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہمارے لوگ جو ہیں نا، سب تاجر کہتے ہیں نا، سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا جی کہ ہم کیوں بند کریں گے 8:30 بجے، ہم تو 12 بجے بند کریں گے، 12 بجے تک شاپ۔ وہ شادی حال والے کہتے ہیں سوال ہی نہیں ہوتا کہ اس طرح ہماری ساری بزنس خراب ہو جائے گی، ہم تو 12 بجے تک شادی کریں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم کیوں رکیں گے گھر میں، ہم تو دفتر پر کے بعد آنے کے بعد یہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم 12 بجے رات تک پھریں۔ دنیا اگر 6 بجے بند کر دیتی ہے اور گھر کے اندر رہتی ہے 5-6 دن، تو ہم کیا کریں؟ ہمیں دنیا کا، ہم خود ایک عظیم قوم ہے، اور خود ہمیں معلوم ہے ہم دنیا کی سب سے ٹیلنٹڈ اور وہ سمجھدار قوم ہے، ہم تو خود دنیا کی قوم کو راستہ دکھاتے ہیں، ہم انہیں بتاتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، تو ہم کیوں ان کی بات سنیں اور ہم کیوں ان کو فالو کریں کہ اور وہ طریقہ اپنائیں جس سے کہ انہوں نے معیشت کو اپنی مضبوط کیا اور اپنے آپ کو دنیا کے خوشحال ترین ملکوں میں اور ترقی یافتہ معیشتوں میں، ہم تو خود اپنا طریقہ کار اختیار کریں گے، اور وہ ہے ہمارا کہ جی ہم فضول خرچ رہیں گے، رات کے 12 بجے تک شاپنگ کریں گے، اور دوسرے جتنے ایسے کام ہیں وہ ہم جس سے کہ بچت ہو سکتی ہے وہ سب مسترد کریں گے۔ ہمیں بچت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس تو قرضوں کا پیسہ آ رہا ہے تو ہمیں خرچ کرنا چاہیے، کوئی ہم اپنے خود تھوڑی کما رہے ہیں، تو ہم دوسروں سے لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے یہ کیا، ڈالر آتے تھے ہم خوب کھاتے تھے، پھر اس کے بعد ہم شور میں چاہتے ہیں کہ لو جی کیا ڈالر دے کے ہمیں غلام بنا رہے ہیں، تو یہ ہمارا ایک پرانا وتیرہ ہے۔ اچھا یہ بات تو ہے، تو جس کے لیے یقینی بات ہے کہ ہم سب
آپس میں بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں کہ لو ہم نے پھر ایک مرتبہ حکومت کے سارے اقدامات کو مسترد کر دیا جو وہ بچت کے سلسلے میں کنزرویشن آف انرجی کے سلسلے میں کر رہی تھی، ٹھیک ہے، جیسے اربوں ڈالر کی بچت کے امکانات تھے، جس سے قرضے ورضے جو ہم لیتے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو قرضے لیں گے اور جئیں گے۔ اچھا، دوسری بات ایک اور وہ ہے بڑی موضوع زیر بحث بن رہی ہے کل سے، اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز اور عمران خان کے درمیان جو آپس میں وہ رہتا تھا تنقید کا طریقہ، کل تو بہت ہی شدت اختیار کر گیا۔ عمران خان نے کہا، انہیں پتہ نہیں کیا کیا کہا کہ جی وہ بگڑی ہوئی شہزادی ہیں اور یہ ہے، اور وہ ججوں کو اور عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہے جو جس قسم کے وہ الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، جس قسم کی وہ گولہ باری کرتے ہیں۔ تو جواب میں مریم نواز نے بھی اتنی شدت، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت سے ان کے اوپر تنقید کی، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مریم نواز نے بہت ہی جارحانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، خاص طور پہ ان کے جو ریمارکس ہیں عدلیہ کے بارے میں وہ تو بہت ہی شدید بھی ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا، تاہم ان کا ایک انداز ہے، جارحانہ انداز ہے اور وہ جاری ہے۔ لیکن جو بات ہے عدلیہ سے متعلق، اس کے متعلق ہم بتاتے چلیں آپ کو کہ ماہرین کا، تجزیہ کاروں کا، سمجھدار لوگوں کا، خود سابق ججز کا جو کہ اعلیٰ عدلیہ سے تعلق رکھتے تھے، جو جسٹس ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی زک پہنچ رہی ہے عدلیہ کو، کوئی تنقید ان کے اوپر ہو رہی ہے اور جو بہت شدت اختیار کر رہی ہے، اور بہت سارے ایک دو ججز جو ہیں باقاعدہ نام لے کر ان پہ اعتراض کیا جا رہا ہے اب کے پہلی مرتبہ، بلکہ حد یہ ہے کہ ان کی تصویریں تک لگائی، سابق چیف جسٹس صاحبان جو ہیں ان کے اوپر بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے کہ وہ کس قسم کے ریمارکس اور کس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ تو اس سب سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی اور کمیشن نہیں بٹھایا جائے گا، کوئی اور ریفارمز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور ترمیم کا۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عدلیہ خود اور جو معزز جج صاحبان ہیں خود اپنے معاملات کو دیکھیں، اور اگر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے اور انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ متزلزل ہو رہا ہے انصاف کے معاملات پر، تو انہیں خود اس ساری چیز کو، کیونکہ یہ ان کا فرض ہے، وہ اس ملک کے اہم ترین ستونوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک اور بات ہے، وہ اب اتنی سنجیدہ گفتگو ہو رہی تھی، اب اس کے اندر ایک ذرا تھوڑی سی وہ ہے ڈفرینٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ بڑا افسوسناک حادثہ پیش آیا تھا اور وزیر آباد کے قریب، اور وہ ایک گولی جو ان کے اوپر فائرنگ کی گئی، انہوں نے خود کہنا تھا اور ان کے پی ٹی آئی کے لیڈروں نے کہا یہ ان پہ قاتلانہ حملہ تھا، تو اس کے بعد ان کی ٹانگ جو ہے وہ زخمی ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد وہ فوراً جو ان کا اپنا کینسر کا ہاسپٹل ہے شوکت خامن محمود، وہاں چلے گئے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے کینسر کے اسپتال کے اندر اپنے ہڈی کا علاج کرایا تھا۔ تو اس کے بعد وہ آج تک کوئی 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے، تو وہ پلاسٹر استعمال کر رہے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں یا تو وہ پلاسٹر جو ہے وہ بڑا نمایاں طور پر سامنے نظر آتا ہے، اور وہ ہمیشہ یہ جب وہ عدلیہ ان کو مختلف کیسز کے اندر جو ان کے اوپر چل رہے ہیں، فارن فنڈنگ کیس ہے، دوسرے معاملات توشہ خانہ کا کیس ہے، وہ جو چل رہے ہیں اس کے اندر جب انہیں بلایا جاتا ہے تو ہمیشہ یہی پلی لیتے ہیں کہ جی میں زخمی ہوں اور میں آ نہیں سکتا۔ ایک کیس میں وہ لاہور ہائی کورٹ کے گئے بھی، تو وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت ہی وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک عجیب و غریب سا سما پیدا ہوا، ہزاروں کے لوگ وہ اتر نہیں سکے، 1 گھنٹے بیٹھے رہے، بڑی مشکل سے وہ سہارا لے کر چلتے ہوئے وہاں تک پہنچے، اور پھر وہاں بھی انہوں نے یہی پلے لیا، پھر ضمانت بھی ان کی منظور ہو گئی۔ تو اب جو ایف آئی اے ہے اس نے بینکنگ کا جو ان کا مقدمہ ہے اس کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ جو وہ اسلام آباد کا جو کہ مشہور پالی کلینک ہے، جو بڑا مشہور ہے، اس میں ایک باقاعدہ ایک وہ غیر جانبدار سی وہ کرائی جائے، ان کی باقاعدہ میڈیکل ایگزامینیشن کرایا جائے، اور اس کے بعد ایک رپورٹ دی جائے، تاکہ یہ جو الزامات خام لوگ لگا رہے ہیں ان کے اوپر یہ ختم ہونے چاہیے۔ دیکھیے اس سے قبل
ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا بجائے اس کے کہ اس سے کوئی ہمدردی کریں یا اور کچھ نہیں تو خاموش ہی رہیں، کیونکہ دیکھیے بیماری اور تکلیف یہ تو ہر ایک پہ آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ تو ذرا سی تکلیف ہو یا بہت زیادہ تکلیف ہو، آپ کو یاد ہوگا کہ جب کلثوم نواز جو کہ نواز شریف صاحب کی اہلیہ ہیں اور مریم نواز کی والدہ ہیں اور ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا بااثر سیاسی لیڈر بھی رہی ہیں اپنے زمانے کے اندر، آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب جو تھے وہ ان پہ مقدمہ چل رہا تھا، تو جب ان کو کینسر کی بیماری ہوئی اور وہ اسی بیماری سے انتقال بھی کر گئیں، تو ان کے اوپر جس طرح پی ٹی آئی کے لیڈروں نے اور ان کے جو وہ تھے انہوں نے کرٹیسائز کیا یا ان کا اس بیماری کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، وہ انتہائی افسوسناک، انتہائی تکلیف دہ، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ انتہائی کسی کے لیے جس نے بھی یہ کام کیا یہ شرمناک ہے۔ ہماری ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی روایت ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس سے ہمدردی کرتے ہیں، اس کے اگر ہمیں اس سے کوئی اختلاف ہے تو وہ اپنی جگہ، اگر اس اختلاف پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو کرنا ہے کی بات ہے یہ کچھ صحیح بات نہیں ہے۔ تو ایون عمران خان صاحب کو بھی اگر ٹانگ زخمی ہے اور ان کو سب کر ہوا تو اس ہمدردی کے وہ مستحق ہیں، اور لیکن ساتھ ساتھ جو قانونی تقاضے ہیں وہ بھی ان کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک بڑے لیڈر ہیں اور خود وہ کہتے ہیں جب خطاب بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میری قوم، اور وہ کہتے ہیں سب سے بڑی پارٹی ہے، پھر خود کئی دفعہ عدلیہ کے معزز جج صاحبان کہتے ہیں کہ وہ ملک کی بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے آنی چاہیے۔ اب ایک آخری ذرا ہلکے نوٹ پہ ہم ختم کر رہے ہیں کہ آدم سواتی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک عجیب سا گلہ کیا ہے، اور وہ گلہ یہ ہے کہ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو در حقیقت وہ کوئی گرفتاری دینے کے لیے نہیں آئے تھے جیل بھرو تحریک کے سلسلے میں جو کہ آج کل چل رہی ہے پی ٹی آئی کی، وہ تو صرف شاہ محمود قریشی جو ان کے دوست ہیں اور پارٹی کے وہ ہیں کلیگ ہیں اس سے ملنے کے لیے آئے تھے، تو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جی فوری طور پر مجھے آزاد کر دیا جائے۔ تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ گرفتار بھی ہوتے ہیں جیل بھرو تحریک کے اندر وہ دوسرے دن ہی نہیں بلکہ اس سے بھی کم گھنٹوں کے اندر ہی احتجاج کرنے لگتے ہیں ہمیں کیوں گرفتار کیا۔ تو اب ہم کیا کہیں، وہ خود ہی غور کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو کہ اس کے لیڈر، اعلیٰ لیڈر جن کو کہ وہ دفاع کرتے، شاید آدم سواتی صاحب کا جو گزشتہ جیل کا تجربہ تھا وہ لوگوں کے حوالے سے تو اتنا، کیونکہ لوگوں نے ان کو تلقین، لیکن خود ان کے پارٹی لیڈروں نے جو جلسوں کے اندر ان سے متعلق باتیں کی وہ شاید ان کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی، اور وہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ جیل جائیں تو ریپیٹ ہو، لیکن تاہم گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اب کیا کیا جائے، ان کا احتجاج آپ کے سامنے، ان کا گلہ وہ بھی ہم نے نہ صرف آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا بلکہ ہم پولیس کے سامنے بھی رکھ دیا ہے کہ بھائی وہ تو ملنے کے لیے آئے تھے، آپ نے ان کو گرفتار کر لیا۔